یہ تو بالکل خاموش بیٹھے ہو. میرے نوکر میں نوکر سیندے یاراں دا. اے گل ہے بس خاموشی. میں نوکر سیندے یاراں دا میری جند تے جان صحابہ. میں نوکر سیندے یاراں دا میری جند تے جان صحابہ. اصحاب اساسہ زندگی دا میری ہن پہچان صحابہ. میرا بخت بلند اقبال صحابہ. میرے ہن سلطان صحابہ. میری لاج تے مان صحابہ. میرا دین تے ایمان صحابہ. ایمان سلامت ہیں رکھدا اصحاب دا آل دا نوکر بن. ابو بکر عمر عثمان علی سلمان بلال دا نوکر بن. توجہ ہے. ابو بکر عمر عثمان علی سلمان بلال دا نوکر بن. تن من دھن لٹوا انہاں یاراں تو جنگوی دے نال دا یاکر بن. ابو بکر عمر عثمان علی سلمان بلال دا نوکر بن. تن من دھن لٹوا انہاں یاراں تو جنگوی دے نال دا نوکر بن. جے کرنی یار نوکری ہے ول یار کمال دا نوکر بن. تشریف لاتے ہیں دنیا خطابت کے عظیم شخصیت میری مراد خطیب اسلام مجاہد اسلام خطیب ایشیا اور یورپ دنیا خطابت کے عظیم ہستی جناب سید ابو بکر شاہ صاحب. نعروں کے گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت شان ابو بکر صدیق. شان صحابہ. عظمت صحابہ. کردار صحابہ. گفتار صحابہ. للکار صحابہ. نعرہ تکبیر. نعرہ جو بھی لگے گا اسٹیج سے لگے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے.
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو عظیم ہے، تیری حد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے، میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے، میرا اور کوئی نہیں آسرا، مجھے تو بچا آفات سے، مجھے دیم کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہی جستجو، میری جب بھی ہو کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری بات سے، میری صبح ابتدا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میری شام انتہا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں مریض ناتوا ہوں تو طبیب کامراں ہے، میرے درد کی دوا ہو تیری حمد کرتے کرتے، تو سبھی کا رازداں ہے، میرے راز راز رکھنا، میری رد نہ التجا ہو تیری حمد کرتے کرتے، مجھے در بدر نہ ٹھکرا، میرا آسرا نہیں ہے، میری پوری مدعا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں غریب ہو چکا ہوں تیری اس زمین پہ مولا، مجھے کچھ نہ کچھ عطا ہو تیری حمد کرتے کرتے، حسرت لیے ہوں پھرتا تیرے در کی حاضری میں، میرے تن سے روح جدا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں ادیم جی رہا ہوں تیری حمد کے سہارے، مجھے مغفرت جزا ہو تیری حمد کرتے کرتے، الحمد سے والناس تک شام ڈھلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے، کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا، قرآن تیری مالا رسالت کی کلی ہے، یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ، والتین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے، والنجم میری جان تیرے ماتھے کا ستارہ، واللیل تیری زلف کے کنڈل میں ڈھلی ہے، جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی، جس کو تیرے درشن کی لگن ہو وہ ولی ہے، اس شخص کی تربت میں اندھیرا نہیں ہوتا، جس شخص کے دل میں تیری قندیل جلی ہے، اے ہادی کائنات، اے محبوب دو عالم، افلاک کے تاروں کی ضیاء تیرے لیے ہے، گل تیرے لیے ہیں تو کلی تیرے لیے، یہ زمین بہاروں پہ فدا تیرے لیے ہے، رخ برگ کے ہر شاخ کی ٹہنی کے ثمر پہ، کوئل کی پکاروں کی نوا تیرے لیے ہے، مکہ و مدینہ کے وہ اقصی کا حسن ہے، سب نقش و نگاروں کی عطا تیرے لیے ہے، تیری ذات کی خاطر ہے رفعنا لک ذکرک، غم حال کے ماروں کو شفا تیرے لیے ہے، آدم تب عیسیٰ ہر ایک سے آگے، تو دیکھ خودی آپ کے کیا تیرے لیے ہے، تیرا ذکر صبح و شام فرائض کی شکل میں، مومن کی نمازوں میں صدا تیرے لیے ہے، منسوب ہے گر طور و موسیٰ کے قدم سے، بطحا کے بازاروں کی فضا تیرے لیے ہے، صدیق ہے فاروق کے عثمان و علی ہیں، ہر آن میں یاروں کی وفا تیرے لیے ہے، جو ادیم سے پھرتے ہیں سرے عام سے منہ کالے، گناہگار نکاروں کی حیا تیرے لیے ہے، اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق کو عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو ہے در کا جگر دے، علی مجسم ہے علم و عرفاں وجود فکر و غنا علی ہے، علی بہادر علی سخی ہے، برادر مصطفیٰ علی ہے، نبی نے کی تربیت علی کی، پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے، جسے علی سے نہ پیار ہوگا نبی نہ اس پر شفیق ہوں گے، علی ہے نور نظر ہمارا، ہمارے دل کی ضیاء علی ہے، غلام ہوں چار یار کا میں، مجھے ہر ایک سے محبت، میرا ابو بکر میرا فاروق میرا عثمان میرا علی ہے،
یہ دبنے والا یہ ڈرنے والا کوئی اور ہی ہوگا، علی تمہارا علی ہمارا وہی علی ہے، امین جو شیر خدا علی ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کے اس میں جان ہے، خون بطول ہے، کتنی عظیم ذات ہے سید حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ گزرے جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ جس کے لیے شبیر پر اتنا ستم ہوا، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ قابل عزت تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل قدر اکابر علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم، برادر محترم جناب مفتی فاروق صاحب، برادر محترم حضرت مولانا قاری رحمت اللہ صاحب، اسٹیج پہ موجود اکابرین امت، علاقہ کی باوقار شخصیات اور میرے سامعین، انتہائی ذی قدر اور باوقار ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے مل کے انتہائی خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے اور دل بجھا بجھا بھی ہے، تکلیف بھی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے مل کے کچھ دکھ بھی ہو رہا ہے، لیکن میری خوشی میری تکلیف پہ غالب ہے۔ خوشی اس بات کی کہ اللہ نے ایمان بھرے حسین چہروں کا دیدار نصیب کیا، خوشی اس بات کی کہ ضلع بھر سے تشریف لانے والے انتہائی باوقار قابل قدر شخصیات کے جرمٹ میں کھڑا ہوں، اور تکلیف اس بات کی ہے، غم اور دکھ اس بات کا ہے کہ میں اسٹیج پہ آنے سے پہلے تک یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنوں میں جا رہا ہوں، لیکن یہاں پہنچ کے اور آپ حضرات سے مخاطب ہو کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ نہیں تو غلط سمجھا، اگر اپنے ہوتے تو اپنوں کی طرح پیش آتے۔ لگتا ہے کہ یہ اپنے نہیں ہیں یا تو ان کا اپنا نہیں ہے، وگرنہ اپنے اپنوں سے یوں نہیں ملا کرتے کہ کوئی کسی سے کلام بھی نہ کرے۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں آپ سے عرض کرتا، میں آپ سے کچھ بھی نہیں ایسا کہنا چاہتا، آپ جیسے بھی ہیں اچھے ہیں، آپ کے جسم میں حرکت، آپ کے چہروں پہ ایمان کی چمک دیکھ کے میں دعا کرتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نہ بول کے خوش ہیں، میری بات سن لیں، اگر میری بات سنیں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں شکوہ کرتا، میں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے، آپ سے شکوہ نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نہ بول کے خوش ہیں تو میں دعا ہی کروں گا کہ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، آپ جس رنگ میں جینا پسند کریں اللہ آپ کو سدا خوشیاں نصیب کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کما تدین تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج
اپنے مہمانوں کو بلا کے نہ بولیں آپ کی مرضی، پھر شاید آپ بھی اپنوں میں جائیں اور اپنے آپ سے کلام نہ کریں۔ لیکن میں ایسا بھی نہیں کہوں گا کہ میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں۔ اللہ فقیروں کی دعائیں سنتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے حق میں میری کوئی ایسی دعا قبول ہو جس سے آپ کو کبھی تکلیف ہو۔ میرا خیال ہے آپ کو 10-15 منٹ تھوڑی سی باہر واک کر لیں، تھوڑے ریلیکس ہو لیں گے آپ، یا کوئی گرین ٹی پی لیں، آپ باہر سے چل پھر لیں، کوئی چائے پی کے آ جائیں۔ آپ ناراض ہیں اور پریشان ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، آپ ماشاءاللہ 10 دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بڑا احساس ہے۔ آپ 10 دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں بابا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے جیسوں کو لوں اور آپ کے پاؤں دباؤں، آپ کی مٹھیاں دباؤں۔ آپ بیچارے اتنے تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا قصور بھی نہیں ہے۔ لوگ اپنے بڑوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے جنہیں یہ مقام دیا کہ انہیں منبر رسول پہ بٹھایا، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، خواہ وہ میرے سے عمر میں چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے بابا جی فرما رہے ہیں شاہ جی آپ بولیں، میں آپ کو سینے سے لگاؤں، ٹھنڈک محسوس کروں۔ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے، اللہ ہمارے بزرگوں کو ایمان اور صحت والی لمبی عمریں مقدر کرے۔ لیکن میں کیا کروں، کمزور سا آدمی ہوں، مجھے اکیلے میں آنکھیں بند کر کے بولنا آتا نہیں ہے، میں کیا کروں بابا۔ مجھے سجیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سجیدہ زہرا کے بابا کے منبر پہ گرجتے ہوئے 19 سال ہو چکے ہیں، مجھے اکیلے میں بولنا نہیں آتا، اس لیے میں اپنوں میں جاتا ہوں، اس لیے میں اپنوں میں جاتا ہوں کہ اپنوں سے بات کروں گا۔ میں تھوڑا سا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، آپ ناراض نہیں ہوئے؟ انشاءاللہ تواڈے تے رب راضی ہوئے، اللہ دا محبوب راضی ہوئے۔ جیڑا بندہ ہن سبحان اللہ اچھی بولے، اللہ اج رات خواب وچ محبوب دا دیدار نصیب فرمائے۔ ہلو ہلو نہیں ہے پھکی پھکی مینوں چاہی دی نہیں، نا 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 نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بھی جلدی سے۔ او بابا میں ایڈا کمزور نہیں بے تسی جو مرضی کرو تے میں سبق سنا کے ٹر جاواں، انج نہیں، ایڈا کمزور تو میں بھی نہیں، مجھے پہلی آواز سٹیج سے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اب ایک دفعہ سبحان اللہ سٹیج سے آنی چاہیے۔ خدا کی قسم آپ سبحان اللہ کہیں گے، فرشتے آپ کے منہ چومیں گے، آپ کے لب چومیں گے فرشتے، آپ سبحان اللہ کہہ کے تو دیکھیے ذرا۔ میرا خیال ہے اجے بھی تواڈی آواز آئی ہے، میری نہیں آئی۔ چلیں کوئی نہیں، اللہ راضی ہو۔ میں بات شروع کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب کون نہیں بولتا۔ میں تو انہوں ایو جیا کڑا دے کے پھوکا مار کے ٹور جانا ہے کہ میں گھر پہنچ جانا ہے، تسی بول دے رہنا ہے۔
جند جیوی ایو جا بندے تا میں نو ایتھے چاہی دیان. قابل قدر دوستو اور بزرگو، اب آپ خوش بیٹھے ہیں. سچی گل ہے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ویکھ کے میرا دل اتنا بڑا ہو گیا. پہلے میں پریشان ہم کہ شاءاللہ خیر ہووے، کوئی مسئلہ ضرور ہے، لیکن ہن مینوں اطمینان ہے بے تسی خوش بیٹھے ہو. اللہ تانوں ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے. ہمیں بڑوں سے دعائیں ملی ہیں. آپ یوٹیوب کھولیں، آپ ویسے ورک کریں، آئیں جائیں سنیں، ہماری زبان سے آپ کبھی بھی بد دعا نہیں سنیں گے. ہمیں اپنے بڑوں سے دعائیں ملی ہیں اور دعائیں دینا اچھا لگتا ہے، چونکہ جو برتن میں ڈالا جائے تو باہر بھی وہی نکلتا ہے. یہ پہلے 3 لوگوں کا گلا خراب ہوا ہے، آپ خیال رکھنا، یہ اس وجہ سے تھا، ویسے نہیں تھا. آپ تھوڑی آواز صاف کر کے کھول دیں. جو تو گڑبڑ ہونے لگے فوری کنٹرول کر لیں. قابل قدر دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے، مقدس عنوان ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت میں عقیدت کا سلام پیش کروں گا. پہلے نمبر پہ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سادہ سا معنی کروں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جنات سے ہمیں سروکار نہیں، میں بات انسان کی کروں گا. اے انسان، اے ابن آدم، اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے. انسان عبادت کا مکلف کب ہوتا ہے؟ پوری توجہ سے بات سمجھیں. عاقل بالغ ہونے کے بعد کلمہ رسول اللہ کا پڑھے، اور پڑھنے کی شرائط یہ ہیں، زبان سے کہے اور دل میں تصدیق اتر جائے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. عاقل بالغ ہو کہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھے. 5 وقت نماز اس پہ لازم ہو چکی ہے، عبادت ہے. سال کے بعد رمضان المبارک کے روزے لازم ہیں، یہ عبادت ہے. مالدار صاحب نصاب پہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ لازم ہے، یہ عبادت ہے. پوری توجہ میری طرف. اللہ نے مال و دولت سے نوازا، فراوانیوں سے نوازا. کعبۃ اللہ کا زندگی میں 1 بار حج کرے، یہ عبادت ہے، اس پہ لازم ہے. انسان عبادت کا مکلف تب ہوتا ہے عاقل بالغ ہو کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے. قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، ہم نماز پڑھتے ہیں. میں نے متعدد بار مصلی رسول پہ آئمہ کو دیکھا، نماز کا سلام پھیر کے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے ندامت کے ساتھ سر جھکا کے یہ کہتے نظر آئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے بارہا پوچھا یہ کیوں کہتے ہو؟ انسان استغفار کرتا ہے کسی گناہ کے کرنے پہ، انسان استغفار کرتا ہے کسی کمزوری کو بجا لانے پہ، انسان استغفار کرتا ہے کسی غلطی کے کرنے پہ. آپ نے نماز پڑھی ہے، اللہ کے حضور سجدہ کیا ہے، آپ نے رکوع کر کے محمد کے خدا کو راضی کیا ہے، تو یہ سر جھکانا کیسا، یہ ندامت سے آنکھیں جھکانا کیسا، یہ ندامت اور انکساری کے ساتھ زبان سے استغفار کا ادا کرنا کیسا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، مجھے دیکھنا ذرا، کہنے لگے شاہ جی
مجھے چاہیے تھا کہ میں سجدہ کرتا ایسے جیسے میرا رب مجھ سے تقاضا کرتا ہے، لیکن میں کمزور ہوں، میں اپنے مالک کے دربار میں رکوع ویسے نہیں کر سکا جیسے میرا رب مجھ سے تقاضا کرتا ہے، میں سجدہ ویسے نہیں کر سکا جیسے میرا رب مجھ سے تقاضا کرتا ہے۔ میں نے اپنی کمزوری کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کیا ہے، چونکہ میں کمزور تھا تو سجدہ بھی کمزور کیا، میں نے اس کی شان کے مطابق سجدہ نہیں کیا ہے۔ میں اس کمزوری پہ اللہ کے حضور استغفار کر کے اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، میرا مالک میں تجھے سجدہ تو کر کے آیا ہوں لیکن تیری شان کے مطابق نہیں کیا۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کرنا، انسان نماز پڑھتا ہے اس امید پہ میرا رب میری نماز قبول کرے گا، میرے سجدے قبول کرے گا، میرا قیام قبول کرے گا، میرا قعدہ قبول کرے گا، لیکن وہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ رب جانے قیامت کا دن آئے گا، دفتر کھلے گے، تب پتا چلے گا تو نے نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے یا بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے۔ مجھے دیکھنا ذرا، انسان عبادت کرتا ہے اس امید پہ شاید میری عبادت قبول ہو جائے، لیکن وہ قبول ہے بھی نہیں۔ ہمیں قبول عزت پہ امید ضرور ہے لیکن کامل یقین کوئی نہیں۔ انسان نماز اور روزہ رکھتا ہے اس امید پہ شاید قبول ہو جائے، لیکن قبول ہے یا نہیں ہمیں پتا نہیں ہے۔ ہم اس امید پہ روزہ رکھتے ہیں شاید قبول ہو جائے، لیکن قبول کرے نہ کرے محمد کا رب جانے، اس کا کام جانے۔ انسان زکات دیتا ہے اس امید پہ شاید قبول ہو جائے، لیکن قبول ہو یا نہ ہو یہ رب جانے، اس کا کام جانے۔ ہمیں قبول عزت کا یقین کوئی نہیں۔ خدا کے لیے میرے جملوں کو دل میں جگہ دینا، ضائع مت کرنا۔ انسان 4 لاکھ روپے خرچ کر کے 5 6 7 لاکھ روپے خرچ کر کے کعبے کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتے، مینا اور مزدلفہ کا قیام کرتے اس امید پہ شاید میری عبادت قبول ہو جائے۔ وہ دعائیں بھی کرتا ہے، وہ گڑ گڑاتا بھی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی قبول عزت پہ امید ضرور ہے، کامل یقین کوئی نہیں۔ میں نے اپنی اللہ کی دربار میں استدعا کی ہے، جوڑی پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے التجا کی ہے، میرا مالک ہم نماز پڑھے، ہمیں قبول عزت پہ امید ہے، یقین کوئی نہیں۔ روزہ رکھے امید ہے، یقین کوئی نہیں۔ کعبے کا حج کرے قبول عزت کی امید ہے، یقین کوئی نہیں۔ اس لیے کہتی ہے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر ڈرتا رہے، نیکی کر استغفار کرتا رہے، تیری نیکی تیری منہ پہ نہ مار دی جائے۔ میں نے اپنے اللہ کی دربار میں التجا کر کے کہا اللہ کائنات پہ کوئی عبادت ایسی بھی ہے جس عبادت کی قبول عزت پہ شک نہ ہو، شک کی گنجائش نہ ہو، اس عبادت کے بارے میں یقین سے کہا جائے ضرور قبول ہے، ضرور قبول ہے، ضرور قبول ہے۔ اللہ کائنات پہ کیا اس معیار کی بھی کوئی عبادت ہے جس کی قبول عزت پہ یقین کامل ہو، دنیا یقین سے کہہ سکے، اعلان کر سکے اس عبادت کے رد ہونے میں کوئی اس کی قبول عزت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ضرور قبول ہے۔ اللہ کوئی عبادت ایسی بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات پہ اس معیار کی صرف ایک عبادت پیدا کی ہے، اگر کسی کو میسر آ جائے، خوش نصیبوں کو نصیب ہو جائے تو ضرور قبول ہے، ضرور قبول ہے، ضرور قبول ہے۔ اللہ وہ کون سی عبادت ہے؟ فرمایا اس عبادت کا نام دیدار مصطفیٰ، ایمان کی نگاہ سے نبی کا چہرہ دیکھنا، ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا، یہ عبادت اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی مقبول عبادت ہے۔ میں منبر رسول پہ علماء کے جرمت پہ بابا کے دول ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات کے مفسر، محدث، مفتی، متکلم، محقق، مدقق، مناظر، معلم، مؤرخ، مصنف، مفکر، سیاستدان، مرد میدان، شیر جوان، کامل ایمان، صحافی، شاعر، ماہر مل جائے، کائنات کے ہزاروں لاکھوں فقہا، علماء، شرحاء، مجبہ، فضلاء، اتقیاء،
اسکیاء اصفیاء اکابر و شیوخ مل جائے ساری زندگی عبادت کر ریاضت کر چلے کر تسبیح پڑھ اللہ اللہ کے رٹے لگا رب کعبہ کی قسم اس سے ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ نے ایمان کی حالت میں محمد کے چہرے کو دیکھا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ نعرہ تکبیر دیدار مصطفیٰ جنہوں نے نیند آئیے تھوڑا جیا سو لو آرام کر لو دعا تو پہلے تو انہوں اٹھا دیں گے کوئی ٹینشن نہیں تسی آرام کر لو تھوڑا جیا دیدار مصطفیٰ اس عبادت جیسی عبادت کائنات میں کوئی نہیں ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا اور جو دیدار مصطفیٰ کرے اسے مسلمان کی زبان میں کیا کہتے ہیں زور سے معذرت کے ساتھ زور سے نہ بولو صرف صحابہ والے بولو سارے نہیں صرف صحابہ والے چونکہ یہ بات ایمان کی ہے تو ایمان والے بولیں جو نبی کا دیدار کرے وہ کون نبی کا چہرہ دیکھنے والا کون ہر شخص نہیں بولے گا صحابہ کا غلام ہاتھ لہرا کے بولے گا جو نبی کا دیدار کرے وہ کون گرج کے زور سے محبت سے بیداری سے مل کے پڑھو زور سے بولو جھوم کے بولو گرج کے بولو قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلی مقام صحابہ کا دین کے اوپر جانے دی یہ تھا اسلام صحابہ کا کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان خواب صحابہ کا اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر تو دیکھ امام صحابہ کا بدبخت و ظالم کیا سمجھے بالا ہے باپ صحابہ کا مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا آپ صحابہ کا کر طلب تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ جو مصطفیٰ کا دیدار کرے اسے صحابی کہا جاتا ہے صحابی کے بارے میں عقیدہ سنیا اہل سنت کا جذبات میں نہیں کہہ رہا بقائم ہوش و آواز بول رہا ہوں میں اپنے ہر لفظ کا ضامن ہوں مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ایسے نہیں آواز باختہ ایسا نہیں کہ مجھے اپنے الفاظ پہ قابو نہیں مجھے اپنی زبان پہ قابو نہیں ایسی کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے میں زبان سے کیا بول رہا ہوں صحابی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد پوری کائنات پہ سب سے اعلیٰ شخصیات کا نام پیغمبر کے صحابہ ساؤنڈ والا ساتھی کہاں گیا ساؤنڈ والا ساتھی جہاں بیٹھے ہیں ساؤنڈ پہ پہنچے انبیاء کرام کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ جماعت کو صحابہ کہتے ہیں صحابہ
کسی ایک جماعت کے نہیں. توجہ، صحابہ کسی ایک جماعت کے نہیں، صحابہ کسی ایک طبقے کے نہیں، صحابہ کسی ایک گروہ کے نہیں. نبی کی امت کی ہر وہ زبان، خواہ وہ جو بھی نام رکھے، وہ دیوبندی کہلائے، بریلوی کہلائے، اہل حدیث کہلائے، وہ مذہبی جماعت سے تعلق رکھے، سیاسی جماعت سے تعلق رکھے، وہ دنیا کے جس شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں، جس زبان نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، اصحاب رسول کے نام پہ مر مٹنا ہر مومن اپنا ایمان سمجھتا ہے. کسی ایک طبقے کے نہیں، صحابہ پوری امت کے ہیں، پوری امت کے ہیں، تمام مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کے تمام طبقات کے ہیں، صرف مذہبی گروہ کے نہیں، سیاسی جماعتوں کے، زعماء کے ہیں، کارکنان کے ہیں. اس امت کی ہر وہ پاک زبان جس نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، ہر صحابی پہ ایمان رکھنا اور مر مٹنا مومن اپنا ایمان سمجھتا ہے. صحابہ انبیاء کرام کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ جماعت کو صحابہ کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ گروہ کو صحابہ کہتے ہیں. انبیاء کرام کے بعد پوری کائنات سے سب سے اعلیٰ جماعت کا نام جماعت صحابہ ہے. اب ذرا میری بات پہ غور کرنا، اتنا بڑا مقام صحابی کو ملا کیسے؟ اتنا بڑا مقام اللہ نے صحابہ کو دیا کیسے؟ اتنا بڑا مقام کا اس لیے ملا کہ صحابہ جہاد زیادہ کرتے تھے. اگر یہ سمجھو ہو تو ذہن سے نکال دیجئے. اتنا بڑا مقام اگر صحابہ کو شاید اس لیے ملا کہ وہ نماز زیادہ پڑھتے تھے، یہ بھی غلط ہے. صحابہ کو اتنا بڑا مقام کیا اس لیے رب نے دیا وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھنا، صحابی کو اتنا بڑا مقام اللہ نے صحبت رسول کی وجہ سے دیا ہے. صحابی صحبت سے ہے، صحابی پیغمبر کا صحبت یافتہ کو کہا جاتے. صحابی کی قدر و منزلت، صحابہ کا مقام پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے ہے. رب کعبہ کی قسم، وہ جو ایک گھڑی ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والا صحابی بے شک زندگی میں نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ زندگی نے صحابی سے وفا نہیں کی تھی. ورنہ جو نبی کا دیدار کرے وہ نماز نہ پڑھے نہیں ہو سکتا، روزہ نہ رکھے نہیں ہو سکتا. اگر ایک لمحہ بھی صحابی نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے، رب کعبہ کی قسم ایک منٹ کی صحبت نے اللہ نے پوری کائنات سے اس شخص کو پیغمبر کی قربت کی وجہ کر کے کائنات میں اعلیٰ کر دیا ہے. یہ قدر نبی کی صحبت کی وجہ سے، اتنا بڑا مقام نبی کے صحابہ کو اللہ نے دیا ہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذکر آل رسول سننے والے غجور سنیو. صحابہ اتنی عظمتوں کے باوجود، صحابہ اتنی قدر و منزلت کے باوجود در پہ ہیں. توجہ توجہ توجہ. صحابہ اتنی قدر و منزلت کے باوجود مصطفیٰ کے در پہ ہیں، آل محمد نبی کے گھر میں ہیں. آل رسول دا نعرہ گرج کے لاؤ، پتہ لگ کے سننی بیٹھے.
ایک قوم کو شک ہوگا کہ آل رسول کے چاہنے والے اس مجمع میں نہیں تھے. میں ذکر آل رسول کر رہا ہوں تو نعرہ بھی آل محمد کی محبت میں گرج کے ہونا چاہیے. توجہ کریں. تسی پہلے کدے گئے سی پانی پین؟ خیال کرو میرا یار. تو ایک کی تے ہیں جڑا مینوں پیارا لگدا پیا. توجہ. پوری کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس اور اعلیٰ جماعت کا نام صحابہ اتنی قدر و منزلت کے باوجود مصطفیٰ کے در پہ ہے، آل محمد نبی کے گھر میں ہے. میں در کا بھی غلام، نبی کے گھر کا بھی غلام. صحابہ میری ایک نگاہ، اہل بیت میری دوسری نگاہ. نانا معذرت کے ساتھ میں جملے چینج کر کے کہتا ہوں، اتنی مقدس ہستیوں کے میں ایک آنکھ کا استعمال نہیں کرتا. اللہ نے مجھے دو نور عطا کیے ہیں. اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے ایک دل دیا ہے، دیکھنے کے لیے دو نگاہیں رب نے دی ہے. اور ایک نگاہ سے دوسری نگاہ تک 3 انچ کا فاصلے. رب کعبہ کی قسم میری عقیدت کے مرکز میں صحابہ اہل بیت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. صحابہ در پہ ہیں، آل رسول نبی کے گھر میں ہیں. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دل پہ لکھنا، دل پہ. میں نے شروع میں عرض کیا، مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر شخص میرے کلام کو دل میں جگہ دے. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، توجہ کرنا. آپ کے پاس اسٹیج کے زعماء سے گزارش کر رہا ہوں، پوری توجہ میری طرف رکھیں. آپ کے پاس 2 کلو سونا ہو، 2 کروڑ روپے نقدی ہو، ہیرے جواہرات کا ڈھیر ہو، ہونا چاہیے؟ کیوں؟ اللہ کرے ہووے. اللہ رزق حلال دے تو اس سے بھی زیادہ ہو. اگر رزق حلال ہو تو اس سے بھی زیادہ ہو. مجھے دیکھنا ذرا، میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. آپ کے پاس 2 کلو سونا ہو، 2 کروڑ روپے نقدی ہو، ہیرے جواہرات کا ڈھیر ہو، یہ ساری چیزیں آپ بریف کیس میں رکھیں. بریف کیس پیٹی میں رکھیں، پیٹی روم میں رکھیں، روم کو لاک کریں، باہر نکل کے حویلی کو تالا لگائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی جس حویلی کے روم کی پیٹی کے بریف کیس میں 2 کلو سونا ہے، ہیرے جواہرات ہیں، کروڑوں نقدی ہے، کیا عقل کا تقاضا ہے کہ اس پہ پہرے دار ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ توجہ کریں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا. اس پہ پہرے دار ہونا چاہیے یا نہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جس حویلی کے روم کی پیٹی کے بریف کیس میں کروڑوں نقدی موجود ہے، سونا موجود ہے، ہیرے جواہرات کا ڈھیر ہے، یہاں پہرے دار ہونا چاہیے یا نہیں؟ گرج کے بولو، زور سے بولو، محبت سے بولو. پہرے دار ہونا چاہیے. میرا آپ سے سوال ہے، مجھے جواب دیں. پہرے دار آپ پیٹی پہ کھڑا کریں گے یا دروازے پہ کھڑا کریں گے؟ زور سے بولیے. پیٹی پہ یا دروازے پہ؟ پیٹی اندر، دروازہ باہر، خزانہ اندر، در باہر. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ ایسا فیصلہ کر کیسے سکتی ہیں؟ نقدی اندر ہے، پہرے دار باہر کیسے؟ خزانہ اندر ہے، پہرے دار باہر کیسے؟ آپ کے کیا آپ نے نہیں سنا؟ دنیا کا دستور ہے، جس کا در محفوظ اس کا گھر محفوظ، جس کا در محفوظ اس کا گھر محفوظ، جس کا در محفوظ اس
اس کا گھر محفوظ. پھر مجھے کہنے دیجئے میں نے دعویٰ کیا ہے اتنی قدر و منزلت کے باوجود صحابہ در پہ ہے, اہل بیت نبی کے گھر میں ہے, صحابہ در پہ ہے, آل محمد نبی کے گھر میں ہے. مجھے کہنے دیجئے علی خزانہ ہے تو تبھی تو نبی کے گھر میں ہے, فاطمہ خزانہ ہے تبھی تو نبی کے گھر میں ہے, زینب خزانہ ہے تبھی تو نبی کے گھر میں ہے, رقیہ خزانہ ہے تبھی تو نبی کے گھر میں ہے, ام کلثوم خزانہ ہے تبھی تو نبی کے گھر میں ہے. نہیں نہیں, ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ خزانہ ہے تبھی تو نبی کے گھر میں ہے, صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ خزانہ ہے تبھی تو نبی کے گھر میں ہے, عمر کی بیٹی فاروق اعظم کی لخت جگر سیدہ حفصہ خزانہ ہے تبھی تو نبی کے گھر میں ہے, حسن خزانہ ہے تبھی تو نبی کے گھر میں ہے, حسین خزانہ ہے تبھی تو نبی کے گھر میں ہے. لیکن میں پہرا اس در پہ دیتا ہوں جس دروازے کو ابو بکر کہتے ہیں, میں پہرا اس دروازے پہ دیتا ہوں جس در کو فاروق اعظم کہتے ہیں, میں پہرا اس در پہ دیتا ہوں جس در کو عثمان غنی کہتے ہیں. آپ کہیں کہ خزانہ اندر ہے, پہرا در پہ دیتی ہوں تو میں کہوں گا آپ کا جملہ آپ کو دیتے ہوئے کہوں گا کہ آپ نے ابھی یہ بات نہیں کی جس کا در محفوظ اس کا گھر محفوظ, نبی کا در سلامت تو نبی کا گھر سلامت. پھر مجھے کہنے دیجئے صدیق سلامت تو علی سلامت, عمر سلامت تو حسن سلامت, اگر عثمان سلامت ہے تو محمد کا حسین سلامت. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شان اہل بیت, کردار صحابہ, گفتار صحابہ. نعرہ تکبیر. آل محمد آل سنت کا ایمان ہے, آل محمد ہماری اساس اور بنیاد ہے. اور مسم گئے ہو آل محمد آل سنت کی اساس ہیں, آل محمد آل سنت کی بنیاد ہیں. میں جب ذکر صحابہ کرتا ہوں تو صرف ذکر صحابہ کرتا ہوں, میں جب ذکر صحابہ کرتا ہوں تو صرف ذکر صحابہ کرتا ہوں. کیا میرا سوال بنتا ہے کہ جب تو ذکر حسین کرے تو کیوں نہ صرف ذکر حسین کرے, جب تو ذکر آل رسول کرے تو کیوں نہ ذکر آل محمد کرے. آل رسول کے ذکر سے سنی کا ایمان بڑھتا ہے. میری پشت پہ کربلا کے مقدس شہیدوں کا خون ہے. مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے دنیا غلط سمجھتی ہے جو کٹ جائے وہ مٹ جاتا ہے, جو ٹکڑے ہو جائے وہ مٹا دیا جاتا ہے. جس کے بچے نیزوں کی انیوں پہ نظر آئیں شاید وہ مٹا دیا جاتا ہے. دنیا نے اگر یہ سمجھا تو غلط سمجھا ہے. جس کے خاندان کو جکڑ کے لے جایا جائے شاید وہ مٹ جاتا ہے. یاد رکھیں اگر آپ یہ سمجھے تو یقیناً غلط سمجھے ہیں. مٹتا وہ نہیں جس کی جان چلی جائے, مٹتا وہ نہیں جو ٹکڑے ہو جائے, مٹتا وہ نہیں جس کے بچے نیزوں کی آنیوں پہ چڑھ جائے, مٹتا وہ ہے جس کا نظریہ مٹ جائے, مٹتا وہ ہے جس کا کاس مٹ جائے, مٹتا وہ ہے جس کا موقف مٹ جائے. میں بابا کے دول کہتا ہوں آج اگر دھرتی سے کوئی مٹا ہے تو سمر لائن مٹا ہے. حسین تیرا نظریہ زندہ, حسین وہ سب کچھ بچانے کے چکر میں اپنا نام بھی نہیں بچا سکے. ابن زیاد کہا ہے وہ سب کچھ بچانے کے چکر میں
اپنا نام تک نہیں بچا سکے، حسین نے سب کچھ لٹا کے بھی اپنا سب کچھ بچا لیا ہے۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف بر زمین بھی حسین ہے، سر یا سما بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہیں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے آل محمد کا ذکر کرتے جئیں گے انشاءاللہ۔ آؤ اپنے ایمان کو تازگی دیں آل رسول کی محبت سے، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کریں آل محمد کے پاک ذکر سے۔ حسین تیرے نام پہ میرا سر فخر سے اونچا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نام لیتے ہو اپنے لیڈر کا، منہ چھپا کے لیتے ہو، گردن جھکا کے لیتے ہو، آنکھیں چرا کے لیتے ہو۔ میرے پاس آ، میں بتاؤں لیڈر کیسا ہوتے۔ میری جان حسین ہے، میرا مان حسین ہے، میری عزت حسین ہے، میری بقا حسین ہے، میری بلندی حسین ہے، میرا دین حسین ہے، میری دستار حسین ہے۔ حسین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے تیری عظمتوں کو بیان کرتے جئیں گے۔ وقت آیا تو تیرے قدموں پہ مر کے بھی تیری تقدس اور عظمت کو بیان کرتے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو آل محمد کے در کا سچا غلام بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔